بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرضے کے بارے میں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ حل علیہ من دین، کیا اس کے اوپر کسی کا قرض ہے؟ فقالوا لا، لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ ثم اتی بجنازۃ اخری، پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو پھر آپ نے وہی بات پوچھی، یعنی کیا اس کے اوپر کسی کا قرضہ باقی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں باقی ہے۔ فقالوا نعم، قال فصلوا علی صاحبکم، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ قال ابو قتادہ، حضرت ابو قتادہ جو وہیں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو میت ہے اس کا قرض میں اپنے ذمے لے رہا ہوں، سمجھ رہے، یعنی اس کے اوپر جو قرضہ ہے کسی بھی آدمی کا، میں اس بات کی ذمہ داری لے رہا ہوں کہ ادا کر دوں گا۔ تو فصلی علیہ، پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم چلی کہ ان کے اوپر کسی کا قرضہ باقی ہے، تو اللہ کے نبی نے ان کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اور یہ ہم جب بہت ساری حدیث کو پڑھتے ہیں تو ان حدیث سے پتہ یہی چلتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے زمانے میں اگر کوئی جنازہ لایا جاتا تو اللہ کے نبی کیا کہتے تھے، پوچھتے تھے کہ کیا اس کے اوپر کسی کا قرضہ باقی ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے پاس ہوتا تھا دینار درہم پیسے جو ہوتے تھے تو اللہ کے نبی ادا کر دیتے تھے، اور اگر نہیں ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے تھے کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی ہے جو اس آدمی جو مر گیا ہے اس کے اوپر دوسرے لوگوں کا قرضہ ہے تو وہ ادا کر دے۔ اگر صحابہ کہتے تھے کہ ہاں ہم ادا کر دیں گے تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، جنازے کی نماز پڑھاتے تھے، ورنہ انکار کر دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث میرے سامنے ہی ہے، جس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو آدمی قرضہ لے کر کے مر گیا اور مرنے کے بعد جو اس کے رشتہ دار تھے، وارثین تھے، سمجھ رہے، ان لوگوں نے بھی جو آدمی مر گیا ہے اور اس نے جو کچھ بھی تھوڑا بہت پیسہ چھوڑا تھا یا اگر نہیں بھی چھوڑا تھا تو اس کے جو وارثین ہے، رشتہ دار ہے، وہ اگر ادا کر دیے ان لوگوں کے قرضے جو یہ مرنے والا آدمی اپنی زندگی میں لیا تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ جن جن لوگوں کا تم نے قرضہ لیا ہے پہلے اس کے قرضے کا ادا کرو، اس کے قرضہ دو۔ اب وہ قیامت کے دن تو پیسہ کام نہیں چلے گا، وہاں پر دینار درہم پیسے تھوڑی چلیں گے، وہاں پر کیا چلے گا، نیکی۔ تو اس کا مطلب ہوگا کہ اگر آپ نے کسی سے 10,000 روپے لیے تو 10,000 نیکیاں اس کو دینی پڑے گی، سمجھ رہے۔ اب میرے بھائیوں، وہاں پر قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، سمجھ رہے۔ وہاں پر اگر ہمارے سے 10,000 نیکیاں لے کر کے اس سے ہم لیے تو اس کو دے دیا جائے گا، دوسرے سے لیے دوسرے کو دے دیا جائے گا، پھر ہمارے پاس نیکیاں کتنے باقی رہ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، پہلی بات تو ہم قرضے سے بچے، سمجھ رہے، جتنا ہو سکے ہماری جتنی کمائی ہے ہم اس کمائی کے اندر ہی اپنا جو بھی خرچ ہے ہمارا اس کو جو ہے نا ہم سمیٹ لیا کرے، اور اتنے خرچے میں ہی ہم ادا کر لیا کرے اپنی ذمہ داری جو بھی ہے۔ اور اگر ہم قرضہ لیتے بھی ہیں
تو ہم کیا کر دیا کریں، اس کو زندگی کے اندر جلدی سے جلدی ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ موت کا کوئی ٹھیک نہیں ہے، آج ہم ہے کل نہیں۔ ہم جو ہے نا 2 مہینے کا وعدہ کر لیتے ہیں کہ بھائی میں 2 مہینے کے بعد آپ کا قرضہ دوں گا، سمجھ رہے، کیا پتہ بھائی کل کون زندہ رہے گا نہیں رہے گا، سمجھ رہے۔ تو ہم قرضہ بہت احتیاط کے ساتھ لیں، سمجھ رہے، پہلے تو لینا نہیں چاہیے، اگر ہم لے رہے تو جتنا جلدی ہو سکے ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔